سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر شاہ نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم اگر لانگ مارچ اور استعفے دینے کی بات سے ہٹ کر ہماری تحریک عدم اعتماد لانے کی بات مان لیتی تو یہ حکومت کب کی گھر جا چکی ہوتی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سکھر آئی بی یونیورسٹی میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے بلدیاتی قانون پر اعتراض اٹھانے والی پی ٹی آئی کے اپنے صوبوں پنجاب اور کے پی کے میں الگ الگ بلدیاتی قانون کیوں ہیں؟ اگر ان کا کے پی کے میں بلدیاتی قانون اتنا اچھا ہے تو اب اس میں کیوں ترامیم کی جا رہی ہیں اور وہاں پر ایسیز کو اختیارات دیے جا رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی کوئی بیک ٹو ڈور رابطے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی قانون میں اپوزیشن کے مشاورات شامل ہے۔ اب یہ تحریک چلائیں یا کچھ بھی کریں، یہ لوگ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی دھونس اور دھاندلی کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ ہم نے 2013 کے قانون میں ترامیم کر کے اسے مضبوط بنا دیا ہے۔ ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہائی پروفائل کیسز کے ملزمان پراپر طریقے سے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو شکوک و شبہات رہے ہیں، اور یہی محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس میں بھی ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، کبھی انتقامی سیاست نہیں کی، اس کی اپنی قربانیوں کی تاریخ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محترمہ بے نظیر کی برسی کے موقع پر سی اے سی کا اجلاس معمول کے مطابق ہوگا، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا، ہو سکتا ہے کچھ اہم فیصلے بھی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے بجلی کے یونٹ میں 22 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ خبر ازیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نوجوانوں کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کی ہدایات پر سندھ حکومت نوجوانوں کو برسر روزگار بنانے کے لیے متعدد پروگرام شروع کر رہی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے سرسوں کے تعاون سے صوبے کی دیہی علاقوں میں خواتین کو برسر روزگار بنانے کے لیے جاری پروگرام سے اب تک 13 لاکھ خاندان استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے قرضے دیے جائیں گے۔